نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله المولانا العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، میں ہوں قاری محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں قاری محمد شعیب آفیشل ٹی وی۔ یہ دوسری قسط ہے قربانی کے مسائل اور احکام کی۔ اس قسط کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے اور اس کے ساتھ قربانی کے جانور کی عمریں کتنی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم قربانی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرعید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اگر اتنا مال نہ ہو کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن پھر بھی اگر کر دے ثواب ہے۔ اب آتے ہیں اپنے مسائل کی طرف۔ پہلا مسئلہ ہے قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں، بلکہ اگر نابالغ اولاد مالدار بھی ہو تب بھی اس کی طرف سے کرنا واجب نہیں، نہ اپنے مال میں سے نہ اس کے مال میں سے، کیونکہ اس پر واجب ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر باپ اپنے مال سے اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے دے تو مستحب ہے۔ بیوی اور بالغ اولاد مالدار ہو تو ان کو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، بیوی اور بالغ اولاد مالدار ہو اور شوہر اور بیوی کے لیے اور بالغ اولاد کے لیے اپنے پاس سے قربانی کے جانور لا دے تاکہ وہ قربانی کر سکے تو یہ عمل جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 3، جو بیٹا باپ کے ساتھ باپ کے کاروبار میں لگا ہوا ہو اور کاروبار میں اس کا اپنا حصہ اور ملکیت کچھ نہ ہو تو اگر اس کے علاوہ بیٹے کے پاس قربانی کا نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر نہیں تو واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 4 میں ہے قربانی کے تینوں دن اقامت کا ہونا شرط نہیں۔ 10ویں 11ویں تاریخ کو سفر میں تھا، پھر 12ویں تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچ گیا، یا 15 دن کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب قربانی کرنا واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، 10ویں کو گھر میں تھا، پھر 11ویں کو سفر میں چلا گیا اور 12ویں کو سورج ڈوبنے سے پہلے گھر آ گیا تو قربانی واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 6، اگر مالدار قربانی کے دن گزرنے سے پہلے سفر پر گیا اور باقی وقت سفر پر گزرا تو اس سے قربانی ساقط ہے۔ مسئلہ نمبر 7، جو شخص حج پر گیا اور حساب سے شرعی مسافر بنتا ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ مثلا ایک شخص 25 ذی القعدہ کو مکہ مکرمہ پہنچا، اب چونکہ منی عرفات جانے میں 15 دن سے کم ہے، اس لیے یہ شخص مکہ مکرمہ میں اقامت کی نیت بھی کر لے تب بھی مقیم نہیں، مسافر ہی رہے گا۔ اس لیے خواہ یہ شخص حج سے پہلے مدینہ منورہ جائے یا نہ جائے، 12 ذی الحجہ تک یہ مسافر رہے گا اور اس پر قربانی واجب نہ ہوگی۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے بارے میں آپ مسائل ملاحظہ فرمائیں گے کہ قربانی کے جانور کتنی عمر کی ہونے چاہیے اور کس کس جانور پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 8، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان جانوروں کی قربانی درست ہے، ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ اب آتے ہیں
ان حلال جانوروں کی قربانی کرنے والے جانوروں کی عمروں کے بارے میں کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، تو اس مسئلے کے اندر لکھا گیا ہے کہ بکری سال بھر سے کم کی درست نہیں، جب پورے سال بھر کی ہو تب قربانی درست ہے، اور گائیں بھینس 2 سال سے کم کی درست نہیں، پورے 2 سال کی ہو چکی تب قربانی درست ہے، اونٹ 5 سال سے کم کا درست نہیں۔ اسی طرح بکری جب پورے 1 سال کی ہو جاتی ہے، اور گائیں جب پورے 2 سال کی ہو جاتی ہے، اور اونٹنی جب پورے 5 سال کی ہو جاتی ہے، تو اس کے نچلے جبڑے کے دودھ کے دانتوں میں سے سامنے کے 2 دانت گر کر 2 بڑے دانت نکل آتے ہیں۔ نر اور مادہ دونوں کا یہی ضابطہ ہے، تو دونوں بڑے دانتوں کی موجودگی جانور کے قربانی کے لائق ہونے کی اہم علامت ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ جانور اتنی عمر کا ہو۔ اس کے لیے اگر کسی نے خود بکری پالی اور وہ چاند کے اعتبار سے 1 سال کی ہو گئی ہو، لیکن اس کے 2 دانت ابھی نہ نکلے ہوں، تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن محض عام بیچنے والوں کے قول پر کہ یہ جانور پوری عمر کا ہے اعتماد نہیں کر لینا چاہیے، اور دانتوں کی مذکورہ علامت کو ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 3، دمبا یا بیڑ اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کے جانوروں میں رکھیں تو سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، تو سال بھر سے کم لیکن 6 ماہ سے زائد عمر کے دمبے اور بیڑ کی قربانی بھی درست ہے، اگر ایسا نہ ہو تو سال بھر کا ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 4، جو جانور اندھا یا کانا ہو یا ایک آنکھ کی تہائی روشنی سے زیادہ جاتی رہی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، جس جانور کا ایک کان تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو یا دم تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو قربانی درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا، یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا، اس کی بھی قربانی درست نہیں، اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس سے سارا سہارا لگاتا ہے لیکن لنگڑا کر چلتا ہے تو اس سے قربانی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 3، مسئلہ نمبر 6، اتنا دبلا بالکل مریل جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ ہو، اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر اتنا دبلا نہ ہو تو دبلے ہونے سے کچھ نہیں، اس کی قربانی درست ہے، لیکن موٹے تازے جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 7، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو، اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جتنے باقی ہیں ان سے اگر وہ چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 8، جس جانور کی پیدائش ہی سے سینگ نہیں، یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے، یا اوپر سے خول اتر گیا تو اس کی قربانی درست ہے، البتہ اگر سینگ جڑ سے یعنی دماغ کی ہڈی کے سرے سے ٹوٹ گئے ہو یا اکھڑ گئے ہوں اور چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، رسولی والے جانور کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 10، بکری کا اگر ایک تن یا اس کا سرا کسی آفت سے جاتا رہا ہو یا پیدائش ہی سے نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اونٹنی اور گائے کے اگر 2 تن یا ان کے سرے نہ ہو تو قربانی نہ ہوگی، اور اگر صرف ایک نہ ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 11، بکری کے ایک تن اور گائے یا اونٹنی کے دونوں تنوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا ہو، یعنی وہ سوکھ گئے ہوں اور باقی سے دودھ آتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔
مسئلہ نمبر 12، جلالہ یعنی وہ جانور جو نجاست کھاتا ہو اور اس کی وجہ سے اس کا گوشت بدبودار ہو گیا ہو تو اس حالت میں اس کی قربانی درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 12، بکری کی زبان نہ ہو، مثلاً کٹ گئی ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر گائے کی زبان تہائی یا زائد کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، کیونکہ گائے اپنی زبان سے چارہ لیتی ہے جبکہ بکری اپنے دانتوں سے لیتی ہے۔ مسئلہ نمبر 12، جس دمبے کی پیدائش سے چکتی نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر چکتی ہو لیکن اگر تہائی یا زائد کٹی ہوئی ہو تو قربانی درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، بانجھ جانور کی قربانی درست ہے، خواہ وہ ابتدائی سے بانجھ ہو یا بعد میں ہو گئی ہو۔ مسئلہ نمبر 14، حاملہ جانور کی قربانی ہو جاتی ہے لیکن جس کی ولادت قریب ہو اس کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ بچہ جو پیٹ میں سے نکلے وہ اگر زندہ ہو تو اس کو بھی ذبح کر لینا چاہیے اور اس کا بھی کھانا حلال ہوگا، اور اگر وہ مردہ نکلے تو اس کا کھانا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 15، جو جانور خصی ہو اس کی قربانی درست نہیں۔ یہ ہے مسائل قربانی۔ اس قربانی کے مسائل کو ہم غور سے دیکھیں، غور سے سنیں، اور جب ہم اپنے قربانی کے جانور لینے کے لیے منڈی جائیں تو قربانی کے جانور کو دیکھیں اور کسی ماہر شخصیت کو اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ ہماری قربانی صحیح طریقے سے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام تک اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔